السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ساری دنیا کی خبریں آپ لوگوں کی قدموں میں ڈال رہا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر دنیا کی ہر خبر سے لا علم نہ ہو، ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں میں کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے۔ آج دیش کو چھوڑ کے تھوڑا دیش کے باہر جائیں گے، جو ہمارا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی، آپ لوگ تو اچھی طرح واقف بھی ہے اور سنے بھی ہے، تو اور آپ لوگوں کو درد بھی ہے، محبت بھی ہے جو ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ چیز کسی سے ڈھکی سالوں سال سے چلتے ہوئے آ رہا تھا ظلم، ابھی بھی جاری تو ہے، لیکن ان کو اب منہ توڑ جواب دینے والے پیدا ہو گئے، یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنی مار پڑ رہی ہے، یہ 2 دن کی بات کر رہا ہوں، یہ 48 آورس کے اندر کی آپ کو اتنی بھینکر مار پڑ رہی ہے، اتنی، اور زمین کون سی استعمال کی جا رہی ہے؟ یمن کی۔ حالانکہ یمن کو امریکہ نے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہفتے 10 دن پہلے ہی چیتاونی دی تھی، اگرچہ تیرا ہوائی اڈہ استعمال کرنے دے گا اسرائیل کو مارنے کے لیے تو ہم تیرے اوپر پابندی عائد کریں گے اور تیرے اوپر بمباری کریں گے اور تیرے کو ہم ہماری قوت کا استعمال کریں گے۔ لیکن یمن ہے، وہ یمن ہے بھئی، عرب کی نسل ہے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے ایک قدم بھی۔ انہیں بولا دیکھ میں دیتا بھی ہوں زمین، اور ساتھ میں وہ لوگوں کے میرے لوگ کام بھی کریں گے، وہ لوگ بمباری بھی کریں گے اور پورا اسرائیل کو تہس نہس کریں گے۔ یہ کہا تھا یہ یمن کے پرائم منسٹر نے، جو سچ ثابت ہو گیا۔ یہ 48 گھنٹے سے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ساری ٹیکنالوجی، سارے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں نا، وہ سب پچھواڑ میں ڈال دیے ہیں۔ اتنی مار پڑ رہی ہے اس کو، اتنا برباد ہو رہا ہے، اور میزائلز ایسا نہیں ہے کہ خالی اسرائیل کی ملٹری کے اوپر گر رہے ہیں، یہ سارے میزائلز پبلک میں بھی گر رہے ہیں، ان کے مارکیٹوں میں بھی گر رہے ہیں، ان کے گھروں پہ بھی گر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی، یہ کمبخت، یہ دیمکی کیڑا، یہ دجال کی ناجائز نسل جو مسجد کے اوپر جو حملہ کرا، اس مسجد کے اندر نہیں بولے تو 42 نمازیوں شہید ہو گئے، 42 شہید ہو گئے۔ وہ غصے کے عالم میں، چاہے ایران ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے سیریا ہو، اب انہوں تو الگ الگ نامے دیتے ہیں، ان کو اگرچہ جب گھپ بول کے ان کو لگتا ہے، جب ان کو دکھاتے ہیں، جب ان کو دیتے ہیں، ان کی پھاڑتے ہیں تو انہوں آتنکی بولتے ہیں۔ انہوں جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ کون سا کھیل ہے؟ وہ آتنکی کھیل نہیں ہے، سب سے بڑے تو یہ مادر زاد آتنکی ہے، کیونکہ ان کے پاس ظرف نام کی چیز نہیں ہے، انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، اور اس میں شامل ہمارے لوگ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب کو دیکھ سکتے ہیں آپ، ترکی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ لوگ ٹویٹر تو بہت کریں گے، افسوس تو بہت کریں گے، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو یہ لوگ سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن کھلی طور پہ ایران نے کہہ دیا ہے، لبنان نے کہہ دیا، سیریا نے کہہ دیا کہ ہمارے کو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو جھوٹے آنسو جو بہاتے ہیں نا، وہ جھوٹے آنسو بہانا بند کرو، نہیں تو تمہارا حال بھی ویسی ہوگا جو حال ہو رہا ہے لوگ کا۔ یہ بات سننے کو تو بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن آدمی جب بولتا کب ہے؟
جب انہیں ہر چیز سے تنگ آ جاتا ہے نا، جب اپنی آبا سے نکل جاتا ہے نا، تو جب بولتا ہے، اور 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اسرائیل کے اوپر کے حملے نہیں رکے، بھی جاری ہے، پورا ہو سکتا اللہ کا ساتھ رہا اور کرم رہا مالک کا، وہ پروردگار کا، تو جو ہے سو انہوں تہس نہس بھی ہو سکتے، انہوں زمین بوس بھی ہو سکتے، اور یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ باندھ لیے ہیں کفن سر پہ، اس لیے کوئی چیز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کو جان کا ڈر ہے، انہوں ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی ہے نا بھائی، ایمان والا کبھی نہیں ڈرتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، ایمان والا کبھی نہیں ڈرتا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، وہ پاک کے پروردگار سے، اس باسط ہو، اس راشد ہو، اس جبار ہو، اس غفار ہو، اس ستار ہو، اس رحیم ہو، اس کریم ہو سے دعا کرو، جو فلسطین کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی و کامرانی سے رکھے، اور ان کو جلد سے جلد فتح نصیب کرے، اور ان دجالوں کی نسل کا جلد سے جلد خاتمہ ہو۔ اور ایران نے امریکہ کو بھی چیتاونی دے دی، یہ جو تو ڈوغلے حرکتیں کر رہا، اور جو مگرمچھ کے جو آنسو بہا رہا تو، یہ آنسو بن کر، نہیں تو پھر مگرمچھ سے تیرا شکار کرا دیں گے، یہ اپنے یہ حرکتوں سے باز آ جا، تو اخر ہے کون سا بینچ، تیرے کو انسانیت نام کی چیز نہیں معلوم، انسان کیا ہوتے نہیں معلوم، مسجد میں نمازیوں کے اوپر حملہ، کیا سوچا تھا خاموش بیٹھ جائیں گے، یا ڈرانے کے لیے کیا تھا؟ ڈرانے کے لیے، ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اب ایسے ہی کھس کے ماریں گے، ایک کے 10 لیں گے، یہ کہا ایران کے نئے صدر نے، اور بہت گرم مزاج کے انہوں، اور بہت جلالی ہے انہوں، اور سنتے کرتے نے جب نکل جاتے آواز سے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، انہوں سامنے کون ہے تگاک بولتے، انہوں سامنے کون ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، حق کے لیے پیچھے ہٹنے والا انسان نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب 48 گھنٹے سے مسلسل اسرائیل کے اندر دھواں ہی دھواں، آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، اور خالی فوجی اڈوں پہ نہیں، بلکہ عوام جہاں پہ رہتی ہے، پبلک اڈوں پر بھی، اور ان کے بلڈنگوں پر بھی، اور ان کے شاپوں پہ بھی، ان کی مارکیٹوں میں بھی ایسے گر رہے ہیں جس طریقے سے مسجد میں دیکھیے آپ لوگ، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک آنا تھا، ایک آنا تھا جو یہ حساب کتاب لیا جا رہا، اب اس کا جینا حرام کر دی ہوئی ہے وہاں کی اسرائیل کی عوام، نتنیاہو کا جینا حرام کر دی ہوئی ہے، اب آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔